اردو ناولز پلیٹ فارم پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جب شام ڈھلے جیا باسی ایپیسوڈ 6۔ صبح آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ مسلسل شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ بیڈ پر رکھا موبائل اٹھا کر سامنے کیا تو عالی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اس نام کو دیکھنے لگی۔ اسے یاد نہیں تھا یہ نمبر کب کیسے اس نام سے موبائل میں سیو کیا۔ اس نے کال یس کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز علی سے بات کرنی ہے۔ شہریار کی شوخ گمبھیر آواز اسپیکر سے ابھری۔ لیکن میں کسی علی کو نہیں جانتی۔ مسز علی پر اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا ایک آپ ہی ہیں جو علی کو جانتی ہیں۔ کل بار بار شہریار کو مخاطب کرتے نیلم بیگم کے منہ سے ادا ہوتا علی اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ کیا وہ چاہتے تھے ماں کی طرح ہنا بھی انہیں پیار بھرے نام سے پکارے؟ ہاں، تبھی تو ایک دنیا کے لیے شہریار، عالم منصور اس کے لیے صرف علی تھے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ خاموشی طویل ہونے لگی تو وہ بولے، ابھی؟ ہاں ابھی، مجھے آفس جانا ہے۔ نہ ملنے کا بہانہ غلط بھی نہیں تھا۔ میں ڈراپ کر دوں گا۔ حل بھی فوراً پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ سوچ کر ہنا نے حامی بھری۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے شہریار کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بیگ اور موبائل اٹھا کر باہر چلی آئی جہاں وہ کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیار ہو کر آفس جانے سے پہلے وہ ماورا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ روز جانے سے پہلے اس سے مل کر خدا حافظ کہنا اس کی عادت میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ناک کیا۔ یقین تھا وہ ابھی بھی سو رہی ہوگی۔ امتحان کے بعد سے اس کی چھٹیاں تھیں جس کے باعث اب وہ دیر سے اٹھا کرتی تھی۔ فوزیہ چنگیزی نے اس بات پر اعتراض اٹھایا تھا لیکن ابھی وہ بچی ہے یہ کہہ کر حسین چنگیزی نے ان کا اعتراض رد کر دیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ کمرے میں نظر دوڑا کر وہ باہر نکلنے کو تھا کہ رکا، پلٹا اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ آئینے پر چسپاں کاغذ کھینچ کر اتارا۔ فرزام، زبردستی رشتے نہیں بنائے جاتے۔ اگر جو مجھے علم ہوتا آپ اور سجاب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو میں کبھی یہ نکاح نہ کرتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ میں دوسری ہنا نہیں بننا چاہتی، تبھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ سجاب سے شادی کر لے گا۔ آپ صبح کمرے میں آئیں گے اس لیے یہ خط چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہرگز نہیں کریے گا۔ فرزام ساکت کھڑا بے یقینی سے ان چند لائنوں میں گلے زہر کو کئی بار اپنی رگوں میں اتار چکا تھا، مگر یقین تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو پھپھو۔ ہوش آتے ہی وہ ہنا کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگا۔ لاؤنج میں ہی صبا، فوزیہ اور حسین چنگیزی موجود تھے۔ اس کی آواز سن کر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ فوزیہ چنگیزی نے سوال کیا۔ پھپھو کہاں ہے؟ فرزام نے پاس آ کر بے قراری سے پوچھا۔ اسے امید تھی کہ ہنا اس بات سے آگاہ ہوں گی۔ ماورا کہاں گئی ہے؟ وہ تو جلدی آفس چلی جاتی ہے، اب بھی وہیں گئی ہوگی۔ ہوا کیا ہے؟ حسین چنگیزی بھی ماتھے پر بل لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سوال اور سوال کرتی نظروں کو نظر انداز کر کے وہ ہنا کو فون میں لانے لگا۔ فرزام، کچھ پوچھ رہے ہیں ہم؟ حسین چنگیزی نے برہم لہجے میں پوچھا۔ بابا، وہ چلی گئی۔ کون چلی گئی؟ ماورا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس کی بات پر وہاں بیٹھے سبھی نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد شہریار ہنا کو نہ کے باوجود اسے ریسٹورنٹ میں لے آئے جہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے محو گفتگو تھے۔ تمہارا ناراض ہونا بجا ہے ہنا، پر پھر بھی میں چاہوں گا تم میرے حق میں فیصلہ دو۔ کیا اتنا آسان ہے سب بھول جانا؟ اس نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پورا حق ہے ناراضگی جتانے کا، لیکن یہ ناراضگی میرے ساتھ میرے پاس رہ کر جتاؤ۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا تمہیں منانے کی۔ شہریار کی معنی خیز بات پر اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ میرے موبائل میں نمبر سیو آپ نے کیا تھا؟ اسے اب یاد آیا۔ ہاں، جب تم کل کچن میں گئی تھی تب ٹیبل سے تمہارا فون اٹھا کر یہ نیک فریضہ انجام دیا تھا، لیکن آپ… اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ٹیبل پر رکھے موبائل پر فرزام کی کال آنے لگی۔ اس نے ایکسکیوز کرتے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم فرزام۔ دوسری جانب سے بس شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ فرزام، کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو، کیا ہوا؟ شہریار بھی فوراً سنجیدہ ہوئے۔ پتہ نہیں یہ… اور پھر دوسری جانب سے فرزام کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ ماورا، نہیں، کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ شہریار کا انتظار کیے بغیر ہی وہ موبائل اور بیگ اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر بھاگی تھی۔ شہریار بل ادا کر کے خود بھی اس کے پیچھے آئے۔ ہنا رکو۔
بیٹھو گاڑی میں۔ اسے بٹھا کر اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں چنگیزی ہاؤس پہنچ گئے، جہاں ایک سناٹا سا چھایا تھا۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ فرزام کیا ہوا؟ ماورا کہاں ہے؟ چلی گئی ہمارے منہ پر کالک مل کے۔ فوزیہ چنگیزی انتہائی غصے سے بولیں، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک کو نکاح میں رکھ کر دوسری سے عشق لڑا رہا ہے؟ حسین چنگیزی نے کہتے ہوئے کڑی نظر فرزام پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی صوفے پر صبا گمسم سی بیٹھی تھی۔ آپ نے بھی تو اس کا رشتہ زبردستی کر دیا تھا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹے کی سائڈ پر کھڑی اس کی وکالت کر رہی تھی۔ بس کریں آپ دونوں، لڑنا بند کریں۔ اور فرزام کیا ہوا؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہنا کے کہنے پر فرزام نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ تم سجاب کو پسند کرتے تھے؟ خط پڑھنے کے بعد ہنا نے شوق میں گھرے پوچھا۔ فرزام کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ نہیں پھوپھو میں۔ اور پھر وہ ساری سچائی بتاتا چلا گیا، جس کو سننے کے بعد ہنا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا حقیقت کیا ہے۔ سارے معاملے میں خاموش کھڑے شہریار نے اب لب کشائی کرنا مناسب سمجھا۔ ماورا کی یہ بات میں دوسری ہنا نہیں بننا چاہتی۔ سارے معاملے میں انہیں اپنا آپ بھی قصوروار لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے نہ کچھ پوچھا نہ سنا، بس فیصلہ سنا کر چلی گئی۔ فرزام آہستہ سے بولا۔ شہریار نے صوفے پر سر تھامے بیٹھی ہنا کو دیکھا۔ انہوں نے بھی تو کچھ پوچھنے کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اتنا عرصہ ناحق اسے سزا دیتے آئے تھے۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا ماورا کہاں ہے۔ حسین چنگیزی سخت لہجے میں بولی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی ماں کے پاس گئی ہوگی۔ ہنا کی بات پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان سب کی نظروں میں چھپا سوال دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئی۔ چند ماہ پہلے جب ہم شاپنگ پر گئے تھے تب نادیہ بھابھی بھی وہاں موجود تھی۔ میں کپڑوں کی شاپ پر تھی اور ماورا جیولری دیکھنے آگے شاپس پر چلی گئی۔ نادیہ بھابھی بھی ادھر پہنچ گئیں۔ وہاں ان کے درمیان کیا بات ہوئی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن گھر آنے پر ماورا نے مجھے بتایا تھا نادیہ بھابھی چاہتی ہیں ماورا ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ ان کے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ذاتی گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی بہن ان کے ساتھ رہے۔ ہنا نے تفصیل بتائی۔ آپ مجھے ان کا ایڈریس دیں، میں ابھی جا کر ماورا کو واپس لے کر آتا ہوں۔ فرزام بے-تابی سے آگے آیا۔ میرے پاس ایڈریس نہیں ہے، اور فون نمبر؟ ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ فرزام نے لب بھینچ لیے۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ فرزام! ہنا اور فوزیہ چنگیزی نے ایک ساتھ پکارا، پر وہ انسنی کرتا باہر جا چکا تھا۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، میں دیکھتا ہوں۔ ان سب کو تسلی دے کر شہریار خود بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے۔ بس یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، پہلے ماں اب بیٹی۔ موقع ملتے ہی گھر سے فرار ہو گئی۔ فوزیہ چنگیزی کی زہر میں ڈوبی آواز ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حسین چنگیزی سر جھٹکے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ہنا اور صبا خاموش بیٹھی ان کے کوسنے اپنی سماعتوں میں اتار رہی تھیں۔ آنے والے دنوں میں بہت کوشش کے بعد بھی ماورا کہاں ہو سکتی ہے، کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ نادیہ کے میکے والے گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب کہاں رہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سسرال والوں کا پہلے ہی کوئی علم نہیں تھا، اس لیے ماورا کے بارے میں جہاں سے بھی معلومات مل سکتی تھی وہ سبھی دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ چند پل بعد آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو سوئچ بورڈ تلاش کر کے کمرے کی ساری لائٹس جلا دیں۔ اس کی نظر سیدھا بیڈ کی جانب اٹھی، جہاں وہ بازو آنکھوں پر رکھے سیدھا لیٹا تھا۔ فرزام! ہنا کی آواز پر اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ سرخ سوجی آنکھیں ہنا کے سامنے تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بیٹھ جائیں پھوپھو۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہنا کے لیے جگہ بنائی۔ کیسے ہو؟ 2 دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ کیسا ہو سکتا ہوں پھوپھو؟ ایک تلخ مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پر سج گئی۔ جو خود کہیں چلے جائیں انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، تم اس کی تلاش چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر کو وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ کوشش چھوڑ ہی تو دی ہے، ورنہ اسے ڈھونڈنا اتنا بھی مشکل کام نہیں۔ ہنا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ اسے ڈر تھا وہ کہیں دوسری ہنا نہ بن جائے، اس لیے شہریار پھوپھا کی جگہ سنبھال لی، اپنا کر چھوڑ دینے والی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں دوسری ہنا کی جگہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چھوڑ گئی ہے تو تم بھی چھوڑ دو، دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میں شازیہ آپی سے بات کرتی ہوں سجاب کے لیے۔ وہ ماورا سے سخت ناراض تھیں، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کی بے وقوفی کر جائے گی۔ نہیں پھوپھو، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، سجاب سے شادی ہرگز نہیں۔ فرزام نہیں چاہتا تھا ایک بار پھر سجاب کی زندگی اس کی وجہ سے متاثر ہو،
اور رہی دوسری شادی کی بات، فی الحال اس کا دل راضی نہیں تھا۔ ابھی تم ڈسٹرب ہو اس لیے فورس نہیں کر رہی، لیکن تمہیں بے وقوفی کرنے ہرگز نہیں دوں گی، اس لیے جلد ہی اپنا ذہن بنا لو۔ حنا سنجیدگی سے بولی۔ آپ اس وقت غصے میں ہیں، ورنہ مجھے یقین ہے کبھی اپنی چہیتے پر سوکن لانے کی بات نہ کرتی۔ فرزام نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سچ بھی تھا۔ حنا اس وقت شدید غصے میں تھی، اتنا کہ اگر ابھی سامنے ماورا آ جاتی تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ بات بدلتی ہوئی بولی، کھانا کھایا تم نے؟ نہیں، بھوک نہیں، میں لاتی ہوں کھانا کھا کے سونا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرزام نے دکھ سے حنا کی پشت کو دیکھا تھا۔ گو کہ یہ غم سب کا تھا، پر اس عورت کی زندگی میں خوشیاں دستک دیتی نہیں تھیں کہ غم کے بادل پہلے چھا جاتے تھے، پہلے شوہر اور اب بھتیجی۔